اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ایسے کا پیپر اچھا کیا، آپ کو جان بوجھ کے فیل کیا گیا؟ اتنے ٹائم سے کینڈیڈیٹس اسی چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ یہاں پہ SPSC میں اقربا پروری چل رہی ہے۔ تھرڈ پارٹی سے یہ تھیوری کا پیپر لیا جائے تو آپ پاس کر جائیں گے؟ اوپن چیلنج دے کے آئی ہوں کورٹ میں، پر انہوں نے یہ اوپن چیلنج بھی ہمارا ڈینائی کیا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ 70 جو ہے میرٹ پہ نہیں ہے؟ سر 80 سے 90% اگر میرٹ پہ نہیں ہے تو پھر ہم دوسروں کا نام لے کے پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو فیلور ہیں ان کو بھی بٹھائیں، جو پاس بٹھائیں، تو آپ عدالت کا یہ حکم نامہ مانیں گے؟ اسمبلی ہال میں بٹھا دیں سر، سارے آپ جو ہیں حکمرانوں کے سامنے ہمیں بٹھائیں۔ تو آپ لوگ پاس نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں پر کیا جرمانہ لگایا جائے؟ آپ کو ٹرانسپیرنسی چاہیے، ٹرانسپیرنسی مل جائے گی، ہمیں جسٹس چاہیے، ہمیں جسٹس مل جائے گی۔ پبلک سروس کمیشن کے آفس کے باہر دھرنا لگایا، یہ مناسب ہے دھرنا لگا؟ کورٹس میں گئے، ہماری 10 ہیئرنگ ہوتی ہیں، 11 میں کہتے ہیں کہ آپ کی جو کاپیز ہیں وہ نکال کے چیک ہوں گی۔ کاپی آپ لوگوں کی پہلے IBA بھیجی گئی، جی، پھر وہاں سے واپس کس نے بلا لی؟ آرڈر کو چیلنج کیا گیا فیڈرل کورٹ کے ذریعے۔ سندھ حکومت کے کچھ لیٹرز گئے تھے، کچھ SPSC کے لیٹرز گئے تھے کہ یہ کاپیز چیک نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی جو ہو گیا 70 پاس ہو گئے، آپ ان سے دوبارہ امتحان لیں۔ یہ سارے بچے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں SPSC آفس کے باہر، یہ اسی چیز کے تو جواب مانگ رہے ہیں کہ وہ 70 پاس کیسے ہو گئے۔ آپ کو دوبارہ اکٹھے کر کے امتحان لیا جائے، اس پہ راضی ہیں آپ؟ بڑی SPSC لے لے، پھر جس پہ الزام آیا ہوتے ہیں آپ اسی کو سارا کیسے تھما سکتے؟ پٹیشن داخل کر پھر دوبارہ آپ SPSC کو بند کرانا چاہتی ہیں؟ سر ہم نہیں چاہیں گے ہمارے ملک کا کوئی ادارہ بند ہو، ہمارے سندھ کا کوئی ادارہ، یہ ہماری عزت ہے کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو قبر میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ہمیں تو چلیں جابز نہیں دیں، ہم لوگ کہیں نہ کہیں اور سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ جنہوں نے اپنے پیسے کما لیں گے، 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لے کے جائیں گے اپنے ساتھ 4 کروڑ۔ کروڑوں روپے بھر کے نوکری لی جاتی ہے، وہ انہیں بھی پتہ ہے جس نے پیسے دیے ہیں، وہ انہیں بھی پتہ ہے جس نے پیسے لیے ہیں۔ ہمارے PP کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں یوتھ کا لیڈر ہوں، ہم آپ کو یوتھ کے لیڈر مانتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے آپ اس چیز پہ ایکشن لیں، آپ اپنی یوتھ کو سیکیور کریں، آپ ان کے ایگزامس اگر اس طرح سے کنڈکٹ کروا سکتے ہیں تو اس طرح سے کنڈکٹ کروائیں، یا کوئی نہ کوئی جسٹس ہمیں دلوائیں۔ ہمیں صرف آپ اکیلے لیڈی نظر آ رہی، کوئی اور لیڈی ہیں جنہوں نے امتحان پاس کیا ہو؟ کہ ہماری جو فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ بھٹو زرداری، آپ کائنڈلی اس چیز پہ دیکھیں کہ ہم آپ کی سندھ کی بیٹیاں یہاں پہ احتجاجوں میں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، پھر بھی ہم ہر چیز کو، ہر ہرڈل کو سرپاس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہ گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی، SPSC والے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، اور پھر آپ کے پاس آخری کارڈ کیا ہوگا، لاہ عمل کیا کریں گے؟ کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو خط لکھیں گے، ہم باقی اداروں کو خط لکھیں گے، اور یہ بات انشور کروائیں گے کہ سندھ میں میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا انصاف کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہمیں دربدر کیا ہے، ہماری خواہشات پہ پانی پھیرا ہے، ہمارے گھر والوں کی جو خواہشات کو توڑا ہے اور ہماری محنت پہ پانی پھیرا ہے نا، اللہ ان کے بچوں کو بھی ایسے دربدر کر۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ میرے جو پچھلے پوڈ کاسٹ ہیں آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں نے جس مہمان کو یہاں پر بلایا ہے وہ میرٹ کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ میرٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ پورے سندھ بھر میں ایک احتجاج اٹھا ہے، ایک بہت زیادہ آواز اٹھ رہا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو 1-2 بیچیں نکلی ہیں وہاں پر من پسند لوگوں کو، سفارشی لوگوں کو، سرکار کے لوگوں کو اہم عہدوں پر پاس کیا گیا، اور جو میرٹ پہ آنے والے تھے ان کو فیل کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں جو بچے ہیں جنہوں نے آواز اٹھایا ہے، دھرنا لگایا ہے سندھ پبلک سروس کمیشن حیدرآباد آفس میں، ان کے رہنما ہیں، خاتون ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر تبسم صاحبہ، وہاں کے بھلی کار ہیں، ویلکم۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے انوائٹ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تھوڑا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے بالکل رورل ایریا سے، وہاں پر بچیوں کو 5 جماعت تک نہیں پڑھاتے تھے، تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ سر بالکل یہ بات بالکل سچی ہے، کیونکہ ہم دادو سے بلانگ کرتے، آپ کو خود پتہ ہوگا کہ اس ایریا میں تھوڑا سا زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہے لیڈیز کو لے کے، تو وہاں پہ یہ ایک تاثر ہوتا تھا کہ آپ نے 5 کلاس کے بعد پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ میری کزن سسٹرز، باقی جو ہماری فیملی کی لیڈیز تھی، ان کی جو تعلیم بیسک رہی وہ 5th تک رہی، اور اس کے بعد وہ مزید ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکی۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رستے بنائے، میری اپنی چاہت تھی، میری اپنا خواہش تھی، تو میں نے اس چیز کو پرسو کیا، اور میٹرک میں نے چھپ کے کی۔ میٹرک کے بعد پھر میں نے جو ہے اس چیز کو رک جائیں، چھپ کے میٹرک کی سے کیا مراد ہے؟ کہ گھر والے راضی نہیں تھے میٹرک کا امتحان دینے میں؟ سر گھر والے راضی تھے، پر سوسائٹی جو ہمارے جو باقی فیملی ممبرز تھے، ریلیٹیوز تھے، وہ راضی نہیں تھے۔ اچھا جی، تو پھر کہاں اپنے گاؤں میں دیا، باہر جا کے امتحان دیا؟ نہیں سر، دیا تو یہاں پہ امتحان تھا، پر ان کو ایسا سچ بتایا نہیں کہ بیٹی کو پڑھا رہے ہیں آگے۔
سے. اچھا، اس کے بعد ہم نے سنا ہے کہ آپ نے انٹر کر کے پھر آپ گریجویشن کرنے کے لیے چائنا چلی گئی. جی. وہ بچی جو 5 جماعت اور میٹرک چھپ چھپ کے دے رہی وہ چائنا کیسے پہنچی؟ سر جب میں نے میٹرک کی اپنے فیملی ممبرس کو اس بات کا میں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں, تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ پروموٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتی ہیں, پر پھر میں نے سیلف فائنینسز پہ اور ساری کوششیں کر کے سیکنڈ ایئر پاس کی, اچھے مارکس لیے, اور پھر میں نے اپلائی کیا فارن یونیورسٹیز میں. 2-3 یونیورسٹیز سے میرے لیٹرز آئے, تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ آپ ادھر آئیں. جیسے کہ چائنا کی بیجنگ کی آپ نے بات بتائی, تو بیجنگ والوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر آئیں ایگزام دیں, اگر تو آپ ایگزام میں پاس کر جاتی ہیں تو ہم آپ کو بالکل یہاں پہ سیٹ الوکیٹ کر دیں گے, آپ اپنی ڈاکٹر بن سکتی ہیں, اور اگر نہیں پاس ہو سکتی تو آپ واپس جائیں گے. تو وہ 1 وے ٹکٹ میں نے لیا تھا, اور 1 وے ٹکٹ کے تھرو پھر میں چائنا گئی اور میں نے ایگزام پاس کیا, اور 3 سال پھر میں وہیں رہ گئی. تو وہاں سے پھر آپ نے 3 سال کا MBBS کورس کیا؟ نہیں سر, 3 سال وہاں میں رہی. کورس جو MBBS کی ہماری ڈگری ہوتی ہے نا, وہ تقریباً 5 سال اور 1 سال ہماری ہاؤس جاب کی ہوتی ہے, 6 سال کی ہوتی ہے. 6 سال؟ جی 6 سال آپ نے MBBS کیا وہاں؟ جی جی جی. 6 سال MBBS کرنے کے بعد پھر کیوں یہاں واپس آئیے؟ اتنا چائنا ایڈوانس ہے, لوگ تو ترستے ہیں کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں, تو پھر آپ کو یہاں آنے کا کیسے خیال ہوا؟ سر دراصل جب میں گئی تھی وہاں پہ, میں 16 سال کی تھی, بہت چھوٹی تھی. تو اپنے ملک سے جب دور جاتے ہیں, آپ وہاں رہتے ہیں, تو آپ کو اپنی ملک کی یاد آتی ہے. میں نے کہا کہ جب وہاں پہ MBBS اپنا کمپلیٹ کروں گی سو آئی ول کم بیک. پھر میں ادھر آئی یہاں پہ, پھر میں نے اپنی جو ہے یہاں پہ ہاؤس جاب وغیرہ اسٹارٹ کر لی تھی, اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر مجھے چائنا نے بلا لیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے پروگرام وہ وہاں پہ کنٹینیو ہو رہا ہے. تو پھر میں دوبارہ چلی گئی. لائک آل راؤنڈ اباؤٹ میں نے 11 سال چائنا میں جو ہے گزارے. 11 سال چائنا میں آپ نے گزارے؟ 10 سے 11 سال. جی. تو یہ پھر اچھی بات تو نہیں ہوئی کہ آپ وہاں اچھے ممالک میں گزار کے پھر یہاں آ کے پھر مشکلاتوں کو آپ جھیلیں, تکلیفیں دیکھیں؟ اچھی بات ہے. اصل میں وہی میں نے یہ بات عرض کی کہ جب دل میں خواہش ہوتی ہے اور آپ اپنے ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لڑکیاں جو 5 بھی نہیں پڑھ سکی, ان کی نظر میں تو میں آئیڈیل بن چکی تھی کہ اتنا پڑھ گئی, اتنا سب کچھ کر گئی. تو جب میں چاہتی تھی کہ ان کی نظر میں رہ کے میں انہیں ایسی چیز ان کے لیے پرسپیکٹو سیٹ کر کے جاؤں, ایسا پریزیڈنٹ سیٹ کر کے جاؤں کہ کل کو ان کا دل بھی کرے کہ وہ آگے بڑھیں, اپنے ملک کے لیے سرو کریں. اچھا, لیکن MBBS کرنے کے بعد آپ نے یہاں کلینک نہیں کھولی, پھر آپ نے کمپیٹیٹیو ایگزام میں سندھ پولیس کمیشن میں کیوں اپلائی کیا, تو کلینک کیوں نہیں کھولی آپ؟ سر اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ میں پہلے ہی جو ہے بہت اچھی جگہ پہ, ویل سیٹل جگہ پہ اپنی پریکٹسز کر رہی تھی میڈیکل ریلیٹڈ. اس لیے پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ آ کے میں جس چیز میں بہتر سرو کر سکتی ہوں اس میں پارٹیسپیٹ کروں, اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, یہاں کی جو بیوروکریسی ہے, آئی ول بی فٹ ان دیٹ اسپیسیفک. تو تبھی میں نے پھر کمپٹیٹیو ایگزام دیا. بیوروکریسی کے جو ششکارے لشکارے دیکھ کے آپ متاثر ہوئے کہ میں اس وجہ سے بیوروکریسی میں جاؤں؟ نہیں سر, یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. پروٹوکول, اب میں نے آپ کو بتایا میں رہی باہر ہوں, پروٹوکول تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں باہر کے پروٹوکول کیا ہوتا ہے کس طرح. پر پاکستان میں ظاہر سی بات ہے اس کا ایک بہت ہی ایک آپ نے جیسے کہا کہ لشکارہ ہوتا ہے, تو ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. فرق مجھے سر اس چیز سے پڑا جب میں ایک پولیس اسٹیشن گئی اور وہاں پہ ایک بیوہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زمین کی باتیں کر رہی تھی اور انصاف مانگ رہی تھی. تو اس کو بیچاری کو تب تک انصاف نہیں مل رہا جب تک وہ رو کے نہ دکھائے. آپ کسی کو زبردستی اتنا پین فیس کروائیں کہ وہ روئیں, تڑپیں, بار بار جو ہیں آفیسز کے چکر لگائیں, بار بار آئیں, مطلب غریبوں کے لیے آپ کچھ ویسے ہی کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ ایک بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ انہیں بار بار تکلیف میں تو میرے لیے یہ ایک. اچھا مس تبسم صاحبہ, یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں کب امتحان دیا, پھر آپ کے کیوں خوش نہیں ہیں, کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ سر یہ میرا فرسٹ اٹیمپٹ تھا CC24 کا, اور کیونکہ میں نے یہ اپلائی اسی ٹائم ونڈو میں کیا جب میری اسپیشلائزیشن اپنے اینڈ پہ پہنچ چکی تھی. تو اس ایگزام کو دے کے میں واپس چائنا چلی گئی تھی. واپس گئی, بیٹھ کے میں اپنا سرو کر رہی تھی. وہاں پہ مجھے اپنا جو ہے رزلٹ نظر آتا ہے جس میں نے دیکھا کہ نا ایک پیپر جو ہے وہ میرا رہ گیا ہے. تو پھر میں واپس آئی اور یہاں پیپر میں آپ رہ گئے. ایسے میں تو سارے بچے رہ جاتے ہیں, بہت میجارٹی رہ جاتی ہے, تو آپ بھی رہ گئی ہوں گی. سر ایسے ضروری تو نہیں کہ آپ نے اچھا پیپر دیا ہو. سر ایسے ایک ایسا پیپر ہے جو آپ کے مینٹل اور انٹلیکچوئل لیول کو وہاں پہ پرفارم اس پہ آپ ظاہر کرتے ہو کہ آپ, اور جو میں نے ایسے چوز کیا تھا وہ برین ڈرین پہ تھا. اور برین ڈرین آپ یہ دیکھیں کہ میں خود ایک بظاہر خود ایک برین ڈرین کی ایگزامپل ہوں کہ پاکستان سے ایک لڑکی باہر گئی, وہیں سرو کری, وہیں پہ ہی اگر میں رہ جاتی تو میں بھی برین ڈرین کا حصہ ہو جاتی. اتنے بہت سارے کیسز جو مجھے لگتے تھے اور جو ہم نے اپنی نظر سے دیکھے,
تو وہ سر ایسے فیل ہونے والا نہیں تھا بیکاز وہ اس کا جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس تھے اور جو ڈیٹا تھا نا بہت اسٹرانگ تھا. اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ایسے کا پیپر اچھا کیا, آپ کو جان بوجھ کے فیل کیا گیا؟ سر یہ بات تو میں اس چیز سے ایکسپلین کروں گی کہ اگر جس چیز کا ہم دھرنا دے رہے ہیں بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تعداد میں کینڈیڈیٹس اور کتنے ٹائم سے کینڈیڈیٹس اسی چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ یہاں پہ ایس پی ایس سی میں اقربا پروری چل رہی ہے, یہاں پہ نیپوٹزم چل رہی ہے, یہاں پہ فیوریٹزم چل رہی ہے. اگر بات صرف یہ ہوتی کہ کسی کا ایسے رہ جانا, کسی کا ایسے پاس ہونا, تو وہ انسان دوبارہ سے اس کو امپروو کر کے لے کے آتا ہے. پر جب بات یہاں پہ آئی کہ ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ فورن گریجویٹس ہوں, جیسے اگر میں اپنی آپ کو بتاؤں تو میری جو ایم بی بی ایس میں وہ ڈسٹنکشنس لی ہوئی ہیں میں نے, مطلب جو ڈسٹنکشنس گولڈ میڈل کے ایکولسٹ ہوتی ہیں وہ ڈسٹنکشنس لی ہوئی ہیں. اس کے بعد میں نے اپنی وہاں پہ تقریباً گورنمنٹ کے جو ہے نا جیسے ہمارے لینگویج کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں نے ٹاپ کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ اپنے پورے کورس میں نے ٹاپ کیے ہوئے ہیں. تو اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو میں یہ شور تھی کہ میں پاس کر جاؤں گی پھر انٹرویو میں چاہے جو بھی ہو. اگر آپ کو کسی اور فورم سے تھرڈ پارٹی سے یہ تھیوری کا پیپر لیا جائے تو آپ پاس کر جائیں گے؟ ایگزیکٹلی سر, میں اس چیز کا خود اوپن چیلنج دے کے آئی ہوں کورٹ میں. لوگوں نے کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے؟ سر ہم پیٹیشنرز تھے اور میں وہاں پہ ایز اے پیٹیشنر یہ بات اوپنلی چیلنج کر کے آئی تھی. جو ہمارے آرڈر میں بھی جو ریسنٹ آرڈر سر نے دیا 30 جون کو, اس میں بھی لکھا ہوا تھا میرا نام اور ساتھ میں میرا چیلنج لکھا ہوا تھا کہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ جو 70 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں انہیں اور ہم جو پیٹیشنرز ہیں, اسپیشلی میں اپنی بات کروں گی انڈیویجولی اور ان پیٹیشنرز کی ساری کلیکٹیولی, کہ ہم پیٹیشنرز کو بٹھایا جائے, ان کو بٹھایا جائے اور تھرڈ پارٹی سے ٹیسٹ لیا جائے. بھلے آپ ایک شارٹ ایسے لکھوا لیں, آپ کمپلیٹ پیپرز لے رہے ہیں, کمپلیٹ پیپرز لیں, آپ وائوا لے رہے ہیں, آپ انٹرویو لے رہے ہیں, کسی بھی طرح کا ٹیسٹ ہو ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. پر ہم اوپن چیلنج کر کے آئے ہیں اور پر انہوں نے یہ اوپن چیلنج بھی ہمارا ڈینائی کیا. کس نے ڈینائی کیا؟ وہ جو ہماری اپوزٹ پارٹی بیٹھی ہوئی تھی, جو جن پہ مطلب اکیوزیشنز تھی کہ وہ جو 70 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے انہوں نے ڈینائی کیا. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ 70 جو ہے میرٹ پہ نہیں ہے؟ سر تقریباً میرے خیال سے موسٹلی جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہے. موسٹلی میرٹ پہ نہیں ہے؟ موسٹلی میرٹ پہ نہیں ہے. 80 سے 90% کچھ تو میرٹ پہ ہوں گے نا سر. 80 سے 90% اگر میرٹ پہ نہیں ہے تو پھر ہم دوسروں کا نام لے کے پھر کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب میجورٹی راؤنڈ اباؤٹ 100 ہی ہو گئی نا. اچھا فرض کرو کہ عدالت یہ حکم دے کہ بھائی ان کو کمرہ امتحان میں یہاں بٹھایا جائے, دونوں سے یہاں سے جو فیلور ہیں ان کو بھی بٹھائیں, جو پاس بٹھائیں, تو آپ عدالت کا یہ حکم نامہ مانیں گے؟ ہم خوش ہوں گے, ہم خوش ہوں گے کہ عدالت یہ حکم نامہ دے کہ وہ 70 کینڈیڈیٹس اور یہ پیٹیشنرس یا جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے, اوپنلی جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے, انہیں کسی ہال میں بٹھائیں, اسمبلی ہال میں بٹھا دیں. سر سارے آپ جو ہیں حکمرانوں کے سامنے ہمیں بٹھائیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کہیں کہ اگر ہم پاس نہ کر سکے تو وہ نیشنل لیول کی بات ہو گئی نا. صاحبہ یہ تو آپ بہت بڑا چیلنج کر رہی ہیں. سر نیشنل لیول کی بات ہو جائے گی نا پھر تو. اگر ہم پاس نہیں کر سکے اور پھر ہم کیا کہیں گے, ہم پھر بولنے اس کے بعد ہم بول سکیں گے. میں کہتی ہوں اسمبلی ہال میں کرو آپ لوگ پاس نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں پر کیا جرمانہ لگایا جائے؟ سر کیا جرمانہ لگ سکتا ہے؟ آپ کو ٹرانسپیرنسی چاہیے, ٹرانسپیرنسی مل جائے گی. ہمیں جسٹس چاہیے, ہمیں جسٹس مل جائے گی. لیکن آپ لوگوں نے پبلک سروس کمیشن کے آفس کے باہر دھرنا لگایا, یہ مناسب ہے دھرنا لگانا؟ سر یہ مناسب ہے, اور کون سن رہا ہے ہماری؟ آپ خود سنیں, ہم کورٹس میں گئے, ہماری 10 ہیئرنگ ہوتی ہیں, 11 میں کہتے ہیں کہ آپ کی جو کاپیز ہیں وہ نکال کے چیک ہوں گی, وہ آئی بی اے چلی جاتی ہیں, پھر وہاں سے واپس بلوائی جاتی ہیں فیڈرل کورٹ میں اپلیکیشنز دے کے. تو سر ہمارے ساتھ جب اتنی انجسٹس ہوگی, کاپی آپ لوگوں کی پہلے آئی بی اے بھیجی گئی جی, پھر وہاں سے واپس کس نے بلا لی؟ سر وہاں پہ اس جو ہے نا آرڈر کو چیلنج کیا گیا فیڈرل کورٹ کے ذریعے. سندھ حکومت کے کچھ لیٹرز گئے تھے, کچھ ایس پی ایس سی کے لیٹرز گئے تھے کہ یہ کاپیز چیک نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سر یہ تو اب آپ ان سے کوشچن کریں, ہمارا بھی انہی سے کوشچن ہے کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے. کہ اگر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے, جب تک ہائی کورٹ ڈیسیشن دے, سندھ گورنمنٹ وزیر اعلیٰ صاحب یا کوئی ذمہ وار کمیٹی بناتے ہیں کہ بھائی جو احتجاج کر رہے ہیں ان بچوں کو بھی بلائیں, جو پاس ہو گئے ان بچوں کو بلائیں. ہم کمیٹی کی طرف سے ان سے بیٹھ کے کوئی پیپر لے رہے ہیں, کوئی واہ لے رہے ہیں, تو آپ لوگ آ جائیں گے اس میں؟ سر ہم تو بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی کمیٹی بنتی ہے اور سندھ حکومت کی طرف سے بنتی ہے جو کہ مطلب دونوں پارٹیز کو بٹھا کے پیپر لے اور تھرڈ پارٹی کے تھرو پیپر لیا جائے. اور ہم ہائیلی ریکویسٹ کریں گے اپنے لیڈرز کو, ہم ہائیلی ریکویسٹ کریں گے سی ایم مراد علی شاہ کو کہ کائنڈلی آپ اس چیز پہ ایکشن لیں, کائنڈلی آپ کوئی کمیٹی بنائیں. اور ہم ہائیلی ریکویسٹ کریں گے اپنے چیف سیکرٹری کو کہ آپ کائنڈلی اپنی نگہبانی میں اپنے ہاؤس میں بٹھا کے چلیں, آپ تھرڈ پارٹی کے تھرو یہ ایگزام
کنڈکٹ کروائیں. اور سر سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہمارے پی پی کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں یوتھ کا لیڈر ہوں, ہم آپ کو یوتھ کے لیڈر مانتے ہیں. آپ مہربانی کر کے آپ اس چیز پہ ایکشن لیں, آپ اپنی یوتھ کو سیکیور کریں, آپ ان کے ایگزامس اگر اس طرح سے کنڈکٹ کروا سکتے ہیں تو اس طرح سے کنڈکٹ کروائیں, یا کوئی نہ کوئی جسٹس ہمیں دلوائیں. اور دوسری بات میری ریکویسٹ ہوگی, ہماری جو فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ بھٹو زرداری, آپ کائنڈلی اس چیز پہ دیکھیں کہ ہم آپ کی سندھ کی بیٹیاں یہاں پہ احتجاجوں میں باہر بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, پھر بھی ہم ہر چیز کو, ہر ہرڈل کو سرپاس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ مہربانی کر کے کائنڈلی ہم پہ اس چیز کا کائنڈلی آپ ایکشن لیں, اور ہمیں کم سے کم اس چیز کی جسٹس دلوائیں کہ کوئی کمیٹی بنائیں جس کے تھرو ٹرانسپیرنسی اور میرٹ انشور ہو سکے. دونوں جو ہے پارٹیز کو, جو آپ کے پیٹیشنرز تھے, رسپونڈرز تھے, یا ہم ایسے کہیں کہ جو 70 کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں یا اوپن چیلنج پہ جو بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کو ایک ہی ہال میں بٹھائیں, تھرڈ پارٹی کے تھرو ایگزام کنڈکٹ کریں, اور وہ ایگزام ووکلی ہو, ریٹن ہو, جس طرح آپ کا دل کرے آپ کنڈکٹ کریں. بٹ آپ میک شیور کریں کہ وہ کینڈیڈیٹس آگے آئیں جو واقعی میرٹ پہ ہیں, جو واقعی مطلب اس چیز کے حقدار ہیں اور ریئل مطلب حقدار ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر آ جاتا ہے, لیکن سندھ کا جو یوتھ ہے وہ آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہے جیسے حال ہی میں ہمارے پڑوسی ممالک میں وہاں سے یوتھ نکلا ہے, دہلی میں, دیگر شہروں میں, تو انہوں نے تباہی مچا دی ہے. کیا وجہ ہے سندھ کا جو یوتھ ہے آپ کے ساتھ کیوں نہیں نکل آ رہا؟ سر وجہ سب سے پہلی یہ ہے کہ یوتھ ہے ہمارے ساتھ. آپ یہ دیکھیں, آپ ہمارے کیمپس میں دیکھیں, یوتھ آ رہا ہے, پر بات یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس اکوموڈیٹ کرنے کی جگہ ہے, نہ ہم اتنے یوتھ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. کیمپ لگایا ہے وہ بھی پیسفل لگایا ہے, اور پولیس کے انسٹرکشنز کے ساتھ لگایا کہ اسپیسیفک جو ہے ہم میجورٹی وہاں بٹھا سکتے ہیں. دوسری بات سر بہت زیادہ گرمی ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس دن رات وہاں بیٹھے ہیں نا, وہ تقریباً اتنے ابھی پینفل سچویشن سے گزر رہے ہیں. تیسرے دن بھی کوئی بے ہوش ہوا ہے, پوری باڈی پہ ان کے بلسٹرز بن چکے ہیں. سر اس چیز کو دیکھیں کتنی گرمی میں, کتنی حبس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر سندھ کی یوتھ کو ہم اتنی تکلیف, ہم انہیں اوپنلی بلاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پر جو مین ہمارے ہیں نا, ان کو میں سلام پیش کروں گی کہ وہ سارا دن ساری راتیں ادھر اپنی موجودگی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اچھا, اس پورے صورتحال میں ہمیں صرف آپ اکیلے لیڈی نظر آ رہی, کوئی اور لیڈی ہیں جنہوں نے امتحان پاس کیا ہو, جن کو فیل کیا گیا ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہیں, بہت ساری لیڈیز ہیں, میں صرف ان کی آواز بن کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, ان سب کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور وہ ساری جو ہیں وہ اس چیز کو ہی میک شور کروانا چاہ رہی ہیں کہ میرٹ ہمارا انشور ہونا چاہیے. اور سر بہت زیادہ لیڈیز ہیں, بہت زیادہ تعداد میں ہیں, اور میں نے ابھی یہی بات کی میڈم سے, میڈم جو ہماری فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ بھٹو زرداری, وہ اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں کہ لیڈیز کا باہر آنا اتنا مناسب نہیں ہے اس اتنی سیکیورٹی پرابلمس کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی آپ 2-3 کیسز ایسے دیکھیں گے جو مطلب جب آپ ملک میں ایسی سیکیورٹی کے کیسز دیکھتے ہیں تو بچوں کو باہر نکالنا, لیڈیز کو باہر نکالنا گھر والوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو سر یہ بس اگر میں آواز ان کی بن سکتی ہوں تو میں اس لیے یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلا سرکار کی جانب سے, حکمراں جماعت کی جانب سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ سر سندھ حکومت کی جانب سے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں سر, اور ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی وہ آئیں, ہم سے رابطہ کریں, ہم سے ڈائلاگ کریں, کسی چیز پہ ہم لوگوں کو کوئی ریفارمز دے کے جائیں. ہم انہی کے تو مطلب وہ ہمارے سربراہ ہیں رائٹ ناؤ, ہم سندھ کے بچے ہیں, سندھ حکومت ہی ہماری سربراہ ہے. جب وہ ہمیں ریفارمز دے گی تو ہم انہیں ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کریں گے, پر ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں وہ ریفارمز دے کے جائیں جو ہمارے حق میں ہو, ہمارے میرٹ کے حق میں ہو. اگر فرض کرو سندھ گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی جو ہو گیا 70 پاس ہو گئے, آپ ان سے دوبارہ امتحان لیں, تو آپ دوبارہ اپیئر ہوں گے پھر؟ نہیں سر, 70 پاس کیسے ہو گئے, وہ ٹرانسپیرنسی مانگ رہے ہیں. یہ سارے بچے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں SPSC آفس کے باہر, یہ اسی چیز کے تو جواب مانگ رہے ہیں کہ وہ 70 پاس کیسے ہو گئے. آپ ان سب کے خلاف ہیں کہ وہ دوبارہ وہ بھی آپ کے ساتھ سر جو وہاں سے پاس ہوئے نا, فرض کرو ان 70 کو آپ کو دوبارہ اکٹھے کر کے امتحان لیا جائے, اس پہ راضی ہیں آپ؟ بالکل بالکل. بھلی SPSC لے لے, پھر یہ نہ سر SPSC تھرڈ پارٹی کے تھرو لے, پھر SPSC کو کیا بند کر دیں؟ سر SPSC والے ابھی اس چیز میں دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ الزام آیا ہوتے ہیں آپ اسی کو سارا کیسے تھما سکتے ہیں. ٹھیک ہے 50% وہ اپنی رکھیں, 50% وہ اپنی ساری کوالٹیز اپنے پاس رکھیں, ہمیں ارینج کروا کے دیں جگہیں وغیرہ, پر جو چیکنگ ہوگی وہ تھرڈ پارٹی کرے. آپ کے خیال میں SPSC کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, رزلٹ کس طرح کرسٹل آ جائیں تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھے؟
کیا سر آپ کے سب سے خیال پہلے میں؟ تو یہ اقربا پروری کا جو سسٹم ہے یہ تو نیپوٹزم الزام بھی ہو سکتا ہے نا نہیں اوپر۔ سر الزام نہیں ہے. آپ اس چیز کو کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں, ایک ڈیکیڈ سے دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو. ہر سال کوئی نہ کوئی پٹیشن کرتا ہے, ہر سال کوئی نہ کوئی واقعی. اور اگر یہ الزام ہوتا تو 2 سال یہ بند کیوں رہی ہوتی؟ یہ بھی تو ایک مین بات ہے نا سوچنے والی. الزام نہیں ہے. ابھی آپ نے پٹیشن داخل کر پھر دوبارہ آپ SPSC کو بند کرانا چاہتی ہیں؟ سر ہم نہیں چاہیں گے ہمارے ملک کا کوئی ادارہ بند ہو, ہمارے سندھ کا کوئی ادارہ. یہ ہماری عزت ہے, یہ ادارے ہماری عزت ہیں, یہ پورے ملک میں ہمیں ریپرزینٹ کریں. آپ ہم نہیں میرٹ چاہیں گے, چاہتے ہیں؟ ہم صرف میرٹ چاہتے ہیں. تو بہتر کیسے کیا جائے, میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر بہتر ایسے کیا جائے کہ صرف ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کیا جائے, اور جو ریسنٹلی ہمارے کینڈیڈیٹس جس چیز کا پوچھ رہے ہیں, حساب مانگ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ انہیں سیٹسفائی کر کے حساب دیا جائے, تاکہ دونوں جگہوں پہ ایک سکون اور پیس کی جو ہے سسٹم قائم کیا جا سکے. اچھا, آپ کتنے عرصے سے وہاں دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں SPSC آفس کے باہر؟ سر یہ ویسے ہماری جدوجہد کو 3 منتھ ہو چکا ہے. 3 منتھ ہو گئے ہیں؟ جی بالکل. اور رہی بات یہ دھرنوں کی, تو یہ کنسیکٹیولی ایک کے بعد ایک لگاتے رہتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد. پر یہ جو ابھی پیسفل سٹنگ کی ہے SPSC آفس کے باہر, اس کو آج 6 دن ہے. تو چیئرمین صاحب یا کسی اسٹاف کی جانب سے آپ لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے؟ نہیں سر, کوئی بھی رابطہ کوئی نہیں. ملنے بھی نہیں آیا؟ نہیں, کوئی ملنے بھی نہیں آپ آیا. کو پانی شانی پلاتے ہیں ہاں؟ سر کوئی پانی نہیں پلاتے. آئے گئے رہگیر جو ہیں, جو لوگ جاتے ہیں یا آتے ہیں رستے سے, وہ پانی کی بوتلیں دے جاتے ہیں یا پھر کھانے کے لیے کچھ دے جاتے ہیں. پر سر میں ریکویسٹ کروں گی ان لوگوں سے SPSC کے جو اس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, AC کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سکون سے بیٹھے ہیں, کبھی کھڑکی کھول کے باہر دیکھتے ہوں گے, کیا ان کو دکھتا ہوگا کہ دوپہر کی تپتی گرمی میں ہمارے کینڈیڈیٹس باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کہ میم جو کلپنا دیوی ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور لیڈی ہیں, بہت ہی رسپیکٹڈ ہمارے لیے, میم رابعہ, میں دونوں لیڈیز کو رسپیکٹبلی یہ کہتی ہوں, ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میڈم آپ کائنڈلی اس چیز پہ ایکشن لیں, آپ اس چیز پہ سوچیں. اگر آپ کے ہم بچے ہوتے, اگر آپ کے ہم اولاد ہوتے اور اس طرح باہر بیٹھے ہوتے, تو آپ کا دل, آپ ایک ماں کی نظر سے دیکھ کے سوچیں, آپ کا دل نہ پگھلتا ہمیں دیکھ کے. اور وہ جو کھڑکیاں کھول کے ہم نظر دوہراتے ہیں نا, تو کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں, کھڑکیاں کھول کے جو دیکھ رہے ہیں وہاں کے حکمران جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا فار ایگزامپل وہاں کے جو ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ دروازے کھول کے باہر نہیں آ سکتے؟ آپ چند منٹ لگیں گے, آپ باہر آ کے صرف ہم سے مل لیں, ہم سے بات کریں, کچھ اور آپ کہنا نہیں چاہتے, پانی کی چند بوتلیں دے جائیں, ہمارے دلوں میں جگہ بن جائے گی. ہم تو اپنی میرٹ کے لیے, حق کے لیے لڑ رہے ہیں نا. آپ بھی تو اگر کہتے ہیں کہ ہم بالکل ہی شفاف آفیسرز ہیں, تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ باہر آ کے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ کے چلے جائیں کہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ جو ہے آپ کے لیے مدد بھیجے گا ضرور. اتنا تو کچھ کر سکتے ہیں. سر دیکھیں, اور کوئی بات نہیں ہے, بات صرف میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آفیسرز ہیں, یہ جو اپنی ڈیوٹیز کرتے رہے ہیں, اپنی ڈیوٹیز میں انسان جو کرتا ہے وہ ان کا پرسنل جو ہوتا ہے وہ ایک پرسنل چیز ہو جاتی ہے. پر آفٹر ریٹائرمنٹ جب ایسی بھرتیاں ہو رہی ہیں, آفٹر ریٹائرمنٹ جب وہ ایسے عہدوں پہ ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے موقع دے رہا ہے کہ آپ میرٹ کو انشور کریں, آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں, کیونکہ اگر لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا تو اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا. اگر آج کسی غریب کے بچے کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, تو کل یہ جب قبر میں ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ کتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ ایسے نا نام آ جائیں گے, کتنے لوگوں کے وہ آنسو آ جائیں گے ان کے ہاتھ پہ. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو قبر میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ سر بالکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ انصاف تو اللہ کے ہاتھ میں, انصاف کرنے والی ذات تو اللہ ہے, نہ آپ ہے نہ ہم ہے. یہ صرف اللہ نے انہیں موقع دیا کہ ان کے ہاتھ سے انصاف ہو جائے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر ان کے ذمہ دار ہیں. یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی چیز کے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس ساری لیڈنگ کا ذمہ ہم پہ ہوتا ہے. اگر یہ SPSC کو لیڈ کریں, اس کا ذمہ ان کے ساتھ ہے, ان سے پوچھ گچھ ہوگی, آخرت میں ان سے اس کا سوال جواب ہوگا. پھر یہ ان کا کیا, ہمیں تو چلیں جابز نہیں دیں, ہم لوگ کہیں نہ کہیں اور سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. جنہوں نے اپنے پیسے کما لیں گے, 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لے کے جائیں گے اپنے ساتھ. 4 کروڑ کب تک 4 کروڑ چل جائیں گے؟ یہ جو بچے پاس کریں, جن کو سیٹس مل رہی ہیں, فار ایگزامپل وہ تو آلریڈی سیٹلڈ ہیں, وڈیروں کے بچے یا کسی کے بچے ہیں. یہ باتیں صحیح ہیں کہ فلاں اتنے کروڑ بھرے ہیں, یہ کروڑوں روپے بھر کے نوکری لی جاتی ہے؟ سر بالکل بالکل. یہ افواہیں بھی تو ہو سکتی ہیں. سر افواہیں نہیں ہیں, یہ لیجٹ باتیں ہیں. پر میں صرف کہنا یہ کیس مل گیا ہے کہ جس کا پتہ لگے کہ اس نے کروڑ 2 کروڑ. کیوں ہم اسپیسیفک کسی چیز کو, ہم اسپیسیفک کیوں کریں کسی چیز کو؟ ہم جنرلائز بات کر رہے ہیں. وہ انہیں بھی پتہ ہے جس نے پیسے دیے ہیں, وہ انہیں بھی پتہ ہے جس نے پیسے لیے ہیں. ہم صرف بات کریں حق اور سچ کی. اگر ان کو لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے, اور ان کو اگر واقعی اس چیز کے اندازہ ہے کہ کتنے غریبوں کے بچے جو افورڈ نہیں کرتے بٹ پڑھتے ہیں. میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ وہ بچہ جو داؤد پھوٹا لائبریری کے سامنے باہر
کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے پیسے نہیں لاتا, وہ اتنے پیسے لاتا ہے کہ جس سے یا وہ پین خرید سکے یا وہ کھانا کھا سکے. اور اگر وہ کھانا نہیں کھاتا اور وہ پین خریدتا ہے اور اس کو وہ پڑھائی میں اپنی دل و جان سے وہ محنت کرتا ہے, کل اسے فیل کر دیا جاتا ہے, اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکمران ذمہ دار ہوں گے, حکمران بھی ذمہ دار ہوں گے, لیڈرز بھی ذمہ دار ہوں گے, آفیسرز بھی ذمہ دار ہوں گے. تو اگر آپ کی پرسنل لائف میں جو بھی ہے آپ اپنی پرسنل لائف میں, پر اس کا افیکٹ کسی اور کی لائف پہ نہ آئے, یہ ہوتی ہے اصل ٹرانسپیرنسی. کہ اگر آج یہاں پہ یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے, پیسفل پروٹیسٹ ہو رہی ہے, اگر اس کا انصاف نہیں ہوگا, ان بچوں کو اسی طرح سے دربدر کیا گیا, اسی طرح دھوپ میں چھوڑ دیا گیا, اسی طرح روتے چھوڑ دیا گیا. میں نے روتے دیکھا ہے کینڈیڈیٹس کو. اگر روتے چھوڑ دیا گیا تو یہ کس کے دربار میں جائیں گے؟ یہ اللہ کے دربار میں جائیں گے, یہ اپنی جھولی اٹھائیں گے اور وہ بددعا کیا کریں گے؟ اے اللہ, جس طرح انہوں نے ہمیں دربدر کیا ہے, ہماری خواہشات پہ پانی پھیرا ہے, ہمارے گھر والوں کی جو خواہشات کو توڑا ہے اور ہماری محنت پہ پانی پھیرا ہے نا اللہ, ان کے بچوں کو بھی ایسے دربدر کر. بھر لے پھر وہ ادھر رہے, باہر رہے, پاکستان میں رہے, پاکستان سے باہر رہے. فرض کرو کہ کوئی غلط کیا ہے تو انہوں نے کیا, آپ ان کے بچوں کو کیوں بددعا دیں گے؟ سر وہ دیں گے نا جن کی اولادوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ دوسروں کی اولادوں کی کہیں گے. اب ہر ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کا بچہ کتنا قابل ہے, ہر ماں باپ نے اپنے بچے کو محنت کرتے دیکھا ہے, اور اس کا بچہ جب محنت کر کے بھی پاس نہیں ہوگا تو وہ جو بیچاری ماں ہے یا بیچارہ باپ ہے, تہجد گزار بھی تو ہوں گے, نمازی پرہیزی بھی تو ہوں گے, اللہ سے کیا مانگتے ہوں گے؟ اللہ میرے بچے کو جو ہے وہ آپ سلامتی کے ساتھ رکھنا, پر ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی انصاف کرنا جو میری اولاد کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ ڈائریکٹ دعا کہاں گئی؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کا انصاف کتنا خطرناک ہوتا ہے. اللہ کا انصاف, اللہ تو بہت بڑا منصف ہے. سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے جس دن انصاف کیا نا تو پھر اس کے انصاف سے ڈرنا چاہیے. آج کیا کر لیں گے 4 پیسے کما کے؟ تھوڑا جو مین چیز کو دیکھی جائے. آپ یہ دیکھیں, میں ایک سرجن ہوں, میرا کیا بنتا تھا یہاں بیٹھنا؟ میں اپنی ہر چیز میں, ہر بات میں یہ کیوں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے. اگر میں چپ کر کے آج چلی جاؤں اپنا چائنا, آسٹریلیا چلی جاؤں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں اپنی ویل سیٹلڈ لڑکی ہوں, میں اپنی بزنس وومن بھی ہوں, میں اپنی سرجن بھی ہوں, میں نے اپنا سب کچھ اپنی لائف میں سیٹل ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہاں بھی میں خدمت کی نیت سے آئی تھی نا, تو سر جب خدمت کی نیت سے آئی تھی تو یہ بھی ایک خدمت ہی ہے, کسی کے حق میں بولنا, کسی کے حق میں بات کرنا, غلط کو غلط بولنا, صحیح کو صحیح بولنا, یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے. بس تبسم آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ خدمت کے جذبے سے آئے. جو ہم دیکھیں 15-20 سالوں سے جو افسران آئے ان کی خدمت تو ہم دیکھ رہے ہیں, مال بنا رہے ہیں. تو میجارٹی جو آ رہی ہے کمیشن کے تھرو, تو ان کا ایم تو یہی ہے کہ مال بنانا ہے, یہ خدمت تو نہیں ہوا نا. سر میرا تو آلریڈی بزنس اپنا جتنی بھی حد تک ہے سیٹلڈ ہے, مجھے ان کے پیسوں سے کیا کرنا ہے. آپ نے بتایا کہ آسٹریلیا میں پی آر ہے. جی. کہ آپ تو اتنے آسٹریلیا چائنا میں ہو کے پھر آپ کیوں ان کے پیچھے؟ سر میں نے بچپن سے محنت کی ہے, میں نے اپنی محنت سے پڑھا ہے, میں نے اپنی محنت کی ہے, میں نے دکھ بھی دیکھے ہیں, میں نے برے وقت دیکھے ہیں, اچھے وقت دیکھے, ہر سچویشن کے لیے میں ریڈی رہی ہوں. مجھے یاد ہے MBBS کے 4th ایئر میں آئی کوڈنٹ افورڈ مائی اکوموڈیشن, اس دن میں نے اپنا بزنس سیٹل کیا. وہ بزنس اللہ تعالیٰ نے اس کو فلرش کیا, میں اپنے آپ کو سیٹل چائنا میں. جی بالکل. کون سا بزنس چائنا میں؟ سر یہ ایک اسکن کیئر سے ریلیٹڈ بزنس ہے. تو چائنیز وہاں آتی تھی آپ کے پاس؟ جی سر, یہ وہ برانڈ ہے ایک چھوٹا سا, اور پھر وہ سیل اور پرچیز اس کا ہوتا ہے. چائنیز کتنی آتی ہے آپ کو؟ سر مجھے چائنیز, آئی ایم فلوئنٹ ان دیٹ. چائنیز زبان میں جو ہے نا, آپ ہماری سرکار کو اپیل کریں کہ ہمارا مسئلہ بتائیں, ہمارا مسئلہ سنیں, حل کریں, یہ ہمیں چائنیز میں بتائیں. Sure, 我可以恳请巴基斯坦新政府秉持中立这幼儿性维护公平正义. I can translate that into English for our respected leaders. I humbly respect and request government of Pakistan and Sindh to ensure merit and upright the justice system. Also, I request them to ensure transparency in all meritorious departments. چلو انگلش تو ہم نے سمجھ لیا, چائنیز بھی آپ نے اگر برا بھلا کہا ہو تو؟ سر چائنیز میں نے یہی کہا ہے. یہی کہا؟ جی کس کیا برا بھلا تو نہیں کہا؟ نہیں کوئی بدلا تو نہیں کہ اپنے ملک کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتے. اچھا مس یہ بتائیں کہ فرض کرو کہ گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی, SPSC والے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے, اور پھر آپ کے پاس آخری کارڈ کیا ہوگا, لاہ عمل کیا کریں گے؟ سر فرسٹ آف آل میری پوری یہ امید ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے حق میں کریں گے, پر اگر ایسا نہیں ہوا تو لائے عمل ہمارے پاس اور کوئی آپشن تو نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ ہم پھر اس جو سٹنگ پروٹیسٹ کی ہے نا, اس کو موبلائزیشن میں کنورٹ کریں, موبلائز کریں ساری یوتھ کو, تاکہ ساری یوتھ مل کے اس ٹاپک پہ بات کرے, بار بات کرے. اور دوسرا, ہم جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں,
تو ہم یہ کریں گے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو خط لکھیں گے, ہم باقی اداروں کو خط لکھیں گے, باقی نیشن اس طرح کے جتنے بھی انٹرنیشنل جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ان کو لیٹرز لکھیں گے, اور یہ بات انشور کروائیں گے کہ سندھ میں میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے, مہربانی کر کے آپ لوگ ہمیں جو ہے ہمارے ملک میں, ہمارے جس صوبے میں آ کے میرٹ کو بچائیں. اور تب تک یہ جو میرے خیال سے جو ان کو ایڈ مل رہی ہوتی ہے یا کچھ بھی مل رہا ہوتا ہے یا فنڈز مل رہے ہوتے ہیں وہ بند کریں جب تک میرٹ انشور نہیں ہوتا, اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ تو بہت زیادتی ہوگی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ یو این کو اور ورلڈ بینک سر چائنا میں بھی کھٹ جائیں گے انشاءاللہ. چائنا میں بھیجیں گے ضرور. اس لیول تک آپ جائیں گے؟ سر کیوں ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم سب کو خط لکھیں گے, ہم سب کو بتائیں گے کہ یہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے. آپ فنڈز دے رہے ہو, آپ جب فلڈ آتا ہے اس کا فنڈ دیتے ہو وہ بھی چلا جاتا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. جابس کا فنڈ بھی چلا جاتا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. تو کدھر جائیں؟ جب یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں نا, آپ مان لینا بات, آپ آئیں ٹاک کرتے ہیں, اگر نہیں آئیں گے پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اس سے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ 8-10 ہوشیار ذہین میں سے کوئی 15-20 اور بھی مل گئے ہوں گے, وہ اس میرٹ پہ نہ اترتے ہوں گے, تو سب کو تو جابس نہیں دیں گے نا. یہ سر سب کو جابس نہیں چاہیے, جو میرٹ پہ آ رہے ہیں ان کو جابس دیں, جو میرٹ پہ نہیں آ رہا اٹس اوکے, دے کین چوز another thing, پر میرٹ انشور کریں اور تھرڈ پارٹی کے تھرو کریں, بٹھائیں تھرڈ پارٹی کے تھرو کریں. یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں, بٹ میرٹ ہو نا ایٹ لیسٹ. ملک کی بدنامی, صوبے کی بدنامی سے ساری چیزوں سے ہٹ کے اور کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ سر کوئی, ہم کبھی بھی, پہلا تو ہمارے پاس یہی تھا کہ بدنامی ہمارے صوبے میں, بہت محبت کرتے ہیں اپنے صوبے سے, اپنے سندھ سے بہت زیادہ. آپ ہمارے پہلے کے یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, آپ ہمارے پہلے کی, ہم جب بھی بات کرتے ہیں سندھ کو دعائیں دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں میرٹ اور یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے نا یہ ٹرانسپیرنٹ کر کے دیں, تاکہ یہ جو اتنے مسائل چل رہے ہیں نا اس میں سے کچھ سدھار آ جائے. اگر جب بیوروکریٹ سدھاری لے آ سکتے ہیں تو ہمارا کرائم ریٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. جب ہمارا کرائم ریٹ سدھر جائے گا, جب ہماری بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے گی, جب گراؤنڈ لیول پہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو یہ ہمارے کس کا فائدہ ہے؟ آٹومیٹکلی سندھ کی عزت سارے ملک میں بڑھ جائے گی. سب کی نظر میں سندھ آئے گا کہ ٹھیک ہے, ہمارے پڑھے لکھے لوگ سامنے آتے ہیں, ہمارے لوگوں میں اپنا شعور ہے. اس دن میں بات کر رہی تھی کہ آپ ایموز ایسے لیتے جن کو ملیریا ڈائگنوز نہیں کرنا آتا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک ہاسپٹل میں بھرتی کر رہے ہیں فیوریٹزم پہ, وہاں پہ کوئی چلا جاتا ہے تو اگر ایمرجنسی کیس میں چلا گیا تو ان کو ECG پڑھنی نہیں آتی, وہ پھر وارڈ بوائے پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے, کسی کو پکڑ رہے ہوتے ہیں نہ, وہاں پہ کوئی نظام ہے. تو یہ سب کچھ فیوریٹزم پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. آپ کے ایموز میرٹ پہ بھرتی ہوں, آپ کے انجینئرز بھرتی ہوں, پولس کیوں گرتی ہیں؟ انجینئرز فیوریٹزم پہ بھرتی ہیں. آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو واقعی قابل ہیں, پھر دیکھیں آپ کی ڈیولپمنٹ کہاں جاتی ہے. آپ ایک مثال بنیں گے, آپ ضرور مثال بنے گا, یہ سندھ مثال بنے گا سب کے لیے کہ اتنا ڈیولپڈ کیسے ہو گیا. جیسے آج ہم مثالیں دیتے ہیں نا پنجاب کی, ایسے ہی تو نہیں دیتے. ہم بھی چاہتے ہیں ہم ان سے تو ایٹ لیسٹ ایکول ہو سکے نا, ہمارے پاس بھی ڈیولپمنٹ ہو, ہمارے پاس بھی کراچی, اگر ان کے پاس لاہور ہے ہمارے پاس کراچی ہے, ہمارے کراچی کو ڈیولپ کریں. وہ کہتے ہیں لاہور ہے, کراچی ہے, ملک تو ہمارے صحیح ہے, پر ہم بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی ہے, ہمارا کراچی بھی آ کے دیکھیں, بہت اچھا ہے, پر اسے اچھا بنائے گا کون؟ یہ باتیں سر, یہ صرف ایک نوکری کی بات نہیں چل رہی, یہ ایک اس چیز کی بات نہیں چل رہی کہ اس کو جاب نہیں ملی, اس کا یہ مسئلہ ہو گیا, وہ اس کو فیل کر دیا, یہ بات نہیں چل رہی. بات چل رہی ہے بیوروکریٹس کی, بات چل رہی ہے بیوروکریسی کی, بات چل رہی ہے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی, بات چل رہی ہے گورننس کی. یہ چیزیں ایسے مینٹین ہوں گی. ابھی ہم گراؤنڈ لیول پہ اس کو ٹھیک کریں گے, پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی. پر گراؤنڈ لیول پہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر مجبور ہو کے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے ہی ملک میں آ کے مجبور ہو جاتے ہو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمارے پھر پڑھی لکھی عوام کہاں جائے گی؟ باہر جائے گی. باہر جا کے کیا بتائے گی؟ سب کو بتائے گی کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ باہر چلے جائیں اور سب کو بتائیں کہ کیا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ؟ سب دیکھ رہے ہیں, میری پورا انسٹاگرام پہ چائنیز ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, مطلب میرٹ انشور ہو رہا ہے. آپ کسی کو جاب نہیں دینا چاہتے ان 70s کو, ہم پیٹیشنرز کو, اٹس اوکے, بٹ ایٹ لیسٹ میرٹ کو انشور کریں. کل کو کسی غریب کا بچہ کہ یہ نہ کہے کہ میں غریب تھا اس لیے جاب نہیں دی, دیکھو وہ کہے نہیں میں غریب تھا پر میں پڑھ کے آیا ہوں. یہ بات ہونی چاہیے. یہ اس طرح فخر سے آ کے نہ بتائیں میں نے تو 4 کروڑ دیے تھے تبھی جاب ملی ہے. سر یہ اچھی بات ہے, یہ کہنا اچھا ہے کہ میں پڑھ کے آیا تھا پھر جاب ملی ہے. مس بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. ویورس, آپ نے مس تبسم چانڈیو صاحبہ کی باتیں سنی, بڑی کانفیڈنٹ تھی. انہوں نے کئی باتیں جو ہیں ایسی کی ہیں کہ میرے خیال میں حکمرانوں کو نوٹس لینا چاہیے. میرٹ کی بات ہے, سندھ کے بچوں کی بات ہے, سندھ کے ان بچوں کی بات ہے کہ جو اپنی نیندیں خراب کر کے پڑھائی کرتے ہیں, پڑھائی کر کے آگے ایگزام میں اگر فیل ہو جائے,
اگر دانستہ طور ان کو فائل کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ محفوظ فرمائے اس جرم سے۔ جیسے مس تبسم نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ناانصافی کریں گے، لیکن ہم اللہ کی دربار میں جھولی اٹھا کے ان کو بددعائیں دیں گے۔ تو ان کو ڈرنا چاہیے اس رب سے جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمیں واپس بلائے گا بھی، ہمیں ان کے پاس جانا بھی ہے، تو کس منہ سے ہم جائیں گے؟ میں سب کے لیے نہیں کہتا ہوں، لیکن جو غلط کر رہے ہیں، جن پہ الزامات آ رہے ہیں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں۔ یہ بھی آپ کے بچے ہیں، سندھ کے بچے ہیں، یہ میرٹھ کے بچے ہیں، یہ غریبوں کے بچے ہیں۔ ان سے انصاف کریں، ان سے انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے انصاف کرے گا۔ اگر آپ نے انصاف نہیں کیا تو جیسے مس تبسم نے کہا کہ پھر ہم اللہ سے انصاف مانگیں گے۔ اللہ کا انصاف بہت بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ڈرے اس دن سے کہ واقعی اللہ نے اگر ان لوگوں کے ساتھ انصاف کر دیا اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کر دیا تو بہت مشکل ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام ویورز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار دیجیے گا، اور سندھ پبلسسٹ کے حوالے سے اگر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں ریئل سینس میں، اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، شیئر کیجیے گا ہم سے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک اور پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنے ہوسٹ منصور مغیری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔